صحرائے کربلا میں صدائے کربلا بھی ہے حسین شاہ بھی ہیں اور حسین دین بھی ہیں اور دیپنا بھی ہیں نہ کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کی بیعت کٹا دیا سر کو یہی بنا ہے کہ بنیاد لا الہ بھی ہیں حسین شاہ یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا ویران ہے سفر میں شاہ ہے صغرا وطن میں گری ہے غبار اڑتا ہے لو چلتی ہے اے بیا اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گریباں ہے بطول نگرے مرقد میں خاک اڑانے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو یہ دن وہ
सदाए करबला। बड़ा अजीम तेरे सब्र का सिला है हुसैन, बड़ा अजीम तेरे सब्र का सिला है हुसैन, जुबां जुबां पे तेरा आज तज़किरा है हुसैन, और तुम्हें शिकस्त हो कर वो बला में नामुमकिन, तुम्हें शिकस्त हो कर वो बला में नामुमकिन, तुम्हारे साथ तो असगर सा हौसला है हुसैन, तुम्हारे साथ तो असगर सा हौसला है हुसैन, और मिले जो इज़्न तो लाशों से पाट दे मख्तल, मिले जो इज़्न तो लाशों से पाट दे मख्तल, तुम्हारी फौज में एक ऐसा सूरमा है हुसैन, तुम्हारी फौज में एक ऐसा सूरमा है हुसैन, और किसी भी कौम के रहबर को ये शरफ न मिला, किसी भी कौम के रहबर को ये शरफ न मिला, तुम्हारे दर पे ज़माने का सर झुका है हुसैन, ज़माने का सर झुका है हुसैन, और तुम्हारे नाम पे हर साल बांट देते हैं, तुम्हारे नाम पे हर साल बांट देते हैं, तुम्हारी से जो कुछ हमें मिला है हुसैन, तुम्हारी ज़ात से जो कुछ हमें मिला है हुसैन, और हर एक हाल में गम आपका मनाएंगे, हाल में गम आपका मनाएंगे, हमारा आपका सदियों से राबता है हुसैन, और ख्याल रखिएगा अहले अज़ा का रोज़े जज़ा, ख्याल रखिएगा अहले अज़ा का रोज़े जज़ा, तुम्हारे
مرضی خدا ہے حسین، اور نہ کاٹ خشک گلا کند چوری سے ظالم، نہ کاٹ خشک گلا کند چوری سے ظالم، نہ کاٹ خشک گلا کند چوری سے ظالم، ٹھہر جا سوچ لے فرزند فاطمہ ہے حسین، ٹھہر جا سوچ لے فرزند فاطمہ ہے حسین، اور مجھے بھی روز شبیر کی زیارت ہو، مجھے بھی روز شبیر کی زیارت ہو، مجھے بھی روز شبیر کی زیارت ہو، تمہارے در پہ یہ شاور کی التجا ہے حسین، تمہارے در پہ یہ شاور کی التجا ہے حسین۔ فاتحہ۔ نعرہ صلوات۔ کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، لاکھ 2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، اور گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر۔ ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک طینت تھا تو انجام بھی کیا نیک ہوا، وصف حر میں ہے زباں معترف عز و قصور، آمد آمد کے بہادر کا سنو اب مذکور، جب ہوئی مستعد جنگ سپاہ مقہور، مہر افلاک امامت نے کیا رن میں ظہور، غل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے، اے فلک دیکھ زمیں پر بھی ستارے نکلے، اے فلک دیکھ زمیں پر بھی ستارے نکلے، کم ہوا غلغلۂ فوج ستم جب ایک بار، یوں گوہر بار ہوئے شے کے لبے گوہر بار، سب کچی کس پہ ہے یہ اے سپہ ناہنجار، قتل سادات کی ارے لشکر میں ہے یہ کیسی پکار، وطن آواروں پہ کیوں قرق ہے یہ پانی کا، کیا زمانے میں یہی طور ہے مہمانی کا، حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، یہ تو ہے صاف طرفداری شے کی تقریر، اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر، اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر، سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے، نہ وہ آنکھیں نہ وہ تیور نہ وہ چتون نہ مزاج، سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج، طاقت بخشا ہے محمد کے نواسے نے کہ تاج، اور جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہیں محتاج، کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے، کہیں کوثر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے، کیا کسی
حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال، مل گیا سایہ طوبہ کہ جو ایسا ہے نہال، قصر یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال، کون سے میوہ شیریں پہ ٹپکتی ہے رال، دفتن حق کے نمک کو بھی فراموش کیا، کیا تجھے بادہ تسنیم نے بے ہوش کیا، میں جہاں دیدہ ہوں سب مجھ کو خبر ہے تیری، اور قرۃ العین محمد پہ نظر ہے تیری، ہونٹ بھی خشک ہیں اور چشم بھی تر ہے تیری، جسم خالی ہے ادھر جان ادھر ہے تیری، راہ میں کچھ جو سلوک اور نوازش کی ہے، تو نے فرزند ید اللہ سے سازش کی ہے، اور پکارا کہ زباں بند کرو نہ ہموار، قابل لان ہے تو اور تیرا وہ سردار، ابن زہرا ہے جگر بند رسول مختار، میرا کیا منہ جو کروں مدح امام ابرار، ایک زمانہ صفت آل آبا کرتا ہے اور آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے، آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے۔ پیش ہے بند حضور کہ وصف ایسوں کا زباں پر کوئی کیوں کر لائے، 300 آئے ہوں تعریف میں جن کے آئے، کسی انسان نے دنیا میں یہ رتبے پائے، اپنا محبوب و ولی جس کو خدا فرمائے، الفت آل میں مریے تو خوش اقبالی ہے، اور سنگ ہے ان کی محبت سے جو دل خالی ہے۔ ایک سلوات بھیجتا ہوں اسفلوں سے ہے محبت تجھے، وہ سفلا مزاج خاک پا اس کا ہوں میں، جو ہے سر عرش کا تاج، جس کو کاندھے پہ محمد کے ملی ہے معراج، میرے آقا سے سخی کون ہے کونین میں آج، کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے، ہاں مجھے شاہ نے فردوس سے بری بخشا ہے۔ سلوات بھیجے حضور۔ سنیں مصرے کہ باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو، راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو، مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ حوریں خوشرو کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبھو، نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے، ارے انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے، انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے، دولت حاکم دوں پر ہے تیرا دار و مدار، دار دنیا سے تعلق نہیں رکھتے دیندار، کیا مجھے دار پہ کھینچے گا وہ ظالم غدار، خواب غفلت ہے اسے اور میرے تالے بیدار، کسی سردار نے یہ اوج نہ پایا ہوگا، اور دار طوبہ کا میرے فرق پہ سایہ ہوگا، دار طوبہ کا میرے فرق پہ سایہ ہوگا، عمل خیر سے بہکا نہ مجھے وہ ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے، یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس، کچھ تردد نہیں، کہہ دے کہ لکھے پرچہ نویس، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، اور لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں، اور کہہ کے یہ ڈاپ سے غازی نے نکالی تلوار، سرخ آنکھیں ہوئیں ابرو پہ بل آئے ایک بار، تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار، پاؤں رکھنے لگا بن بن کے زمین پر رہوار، غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے، اور لو طرف دار حسین ابن علی جاتا ہے۔ سنیں حضور یہ بند کہ کیا دو تیر رسالوں نے تعاقب ہر چند،
کیا 2-3 رسالوں نے تعاقب ہر چند، حر کا ہاتھ آنا، حر کا ہاتھ آنا تو کیسا، نہ ملی گرد سمن، کہتے تھے شرم سے وہ لے کے جو دوڑے تھے کمند، یہ چھلاوا تھا کہ آندھی کہ فرس تھا کہ پرند، کیا سبک سوئے چمن، باد بہاری پہنچی، ہم یہیں رہ گئے وہاں حر کی سواری پہنچی، ہم یہیں رہ گئے وہاں حر کی سواری پہنچی۔ حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر، اور دوڑ کر چوم لیے پائے شہ عرش سریر، شہ نے چھاتی سے لگا کر یہ کہا بات توقیر، میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقصیر، میں رضامند ہوں کس واسطے مستر ہے تو، مجھ کو عباس دلاور کے برابر ہے تو، مجھ کو عباس دلاور کے برابر ہے تو۔ حر چلا فوج مخالف پہ اڑا کر توسن، چوکڑی بھول گئے جس کی تکا پاؤ سے ہرن، وہ جلال اور وہ شوکت، وہ غضب کی چتون، ہاتھ میں تیغ سپر دوش پہ بر میں جوشن، دوسرے دوش کے شملے پہ جو بل کھاتے تھے، کاکلے حور کے سب پیچ کھلے جاتے تھے۔ ایک سلوات بھیجے حضور کہ نیزہ فوج ستمگار تھے، دیکھے بھالے دم میں اس شیر نیستہ نے قلم کر ڈالے، گرچہ تھے جان لگائے ہوئے لڑنے والے، آفت مرگ کو سر سے کوئی کیوں کر ٹالے، جب سواروں کے پرے جنگ پہ تل جاتے تھے، بند سب ناخن شمشیر سے کھل جاتے تھے۔ بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہے عز و جاہ، بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دلبر شاہ، کہتے تھے ابن حسن واہ حر غازی واہ، شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ، اپنی جانبازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا، مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا۔ حیب جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی، سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی، لاکھ خونریز ادھر اور ادھر تنہائی، باغ گھوڑے کی پھرانا تھا کہ برچھی کھائی، آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی، فرق پر گرد لگا، فرق پر گرد لگا، دوش پہ شمشیر لگی، یہ خبر سن کے چلے رن کو جناب شبیر، وہاں گرا خاک پہ گھوڑے سے حر با توقیر، دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے پہ پیر، پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت اخیر، ارے چمن ہستی مہما کو اجڑتے دیکھا، اور ایڑیاں خاک پہ زخمی کو رگڑتے دیکھا، ایڑیاں خاک پہ زخمی کو رگڑتے دیکھا، نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، اور زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، ارے مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا شاہ، ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ، خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ، اور لوگ برآمد ہوئے شبر کے پدر بھی ہمراہ، ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی، ارے دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی ہے، قبلہ رو کیجئے لاشا میرا، اے قبلہ دین پڑھیے یاسین، کہ اب ہے یہ دم باز پسیں، کوچ نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشیں، لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان حزیں، بات بھی
بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے، ارے کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار المشرکین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ابی القاسم محمد وإلہم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین صلوات ارشاد ختمی مرتبت ہو رہا ہے، ارشاد طٰہٰ و یاسین، ارشاد مزمل، اس رسول کا ارشاد ہو رہا ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہیں آتی۔ وہ رسول کہ جنہوں نے انسانوں سے بار بار یہ کہہ کر کلمہ پڑھوایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے تم فلاح پاؤ گے۔ وہ رسول جس نے انسان اور انسانیت جو جہالت میں تھی اس جہالت کو نکال کر علم کی طرف پہنچانے والا کہہ رہا ہے۔ وہ انسان جو جہنم کی طرف جا رہے تھے رسول نے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف پہنچایا، وہ کہہ رہا ہے۔ جو رسول اٹھا اللہ کے لیے، جو رسول بیٹھا اللہ کے لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج پہلی محرم ہے اور پہلی محرم کی یہ پہلی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یاد رکھے جو پیام انسانوں تک پہنچانا ہے وہ رسول کی حدیث کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسول نے یہ جو کہہ دیا اور آپ 1400 برس سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا انسانوں کی عقلیں، ان کا علم، ان کا ادراک، ان کے افہام بڑھتے چلے جائیں گے، رسول کی حدیث سمجھ میں آئیں گے انسانوں تک۔ رسول آئے انسانیت کو جو ڈوب چکی تھی، احساس جو مر چکا تھا، انسان ایک زندہ لاش بندھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچی لڑکی پیدا ہوتی تو انہیں دفن کر دیا جاتا، انسان تھے لیکن جانور بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں رسول آئے اخلاق کو درست کرتے ہوئے کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول نے دین کو پہنچایا اپنی خاطر نہیں، اسلام کو پہنچایا اپنی خاطر نہیں۔ اتنی محنت رسول نے کی، 23 برس تک پتھر کھائے، کچھ کو قاشاق پھینکا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ رسول دین کو پہنچا رہے تھے، انسانوں کو ظلمت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر روشنائی کی طرف لے جا رہے تھے، جنت کی طرف لے جا رہے تھے۔ لیکن انسان وہ تھے
جو تکبر کر رہے تھے، جو کچھ نہیں تھا، غرور و تکبر میں زندگی گزار رہے تھے، رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کی خاطر۔ تم عبادت کرو گے تو اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے تم میری عبادت کرنا، تجھے میں امیر بنا دوں گا، اپنے دونوں ہاتھوں سے تجھے اتنا رزق دوں گا، اتنا رزق دوں گا کہ تیری جھولی بھر جائے گی۔ تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو امیر بنا دیتا ہے، اور جو مومن اللہ کی عبادت کرے امیر المومنین کی محبت رکھ کر، تو اللہ اسے اتنا غنی بنا دے گا، اتنا غنی کہ وہ چلا جائے گا، علم کی دولت ہمیشہ اس کی اولاد میں باقی رہنے والی۔ تو میری عبادت کر، میں تجھے امیر کر دوں گا۔ پھر یہی اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں، تو میری عبادت کر اور میری اطاعت کر، میری اطاعت تو کرتا چلا جائے گا تو دیکھ میں بھی حی ہوں، تجھے بھی حی کر دوں گا، میں بھی زندہ رہوں گا ہمیشہ کے لیے، تجھے بھی زندہ کر دوں گا، مجھے موت آنے والی نہیں ہے، تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ میں نے ازل سے لے کر ختمی مرتبت تک دیکھا، آخر ایسا کون ہے جو اس کی اطاعت کرتا رہے اور اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے؟ تو مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے۔ باپ کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بیٹا ہے وہی دین کو بچانے والا حسین ابن علی علیہ السلام۔ ادھر وجہ اللہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، امام فرماتے ہیں، پوچھا کہ مولا یہ وجہ اللہ وہ کون سا چہرہ ہے جو باقی رہے گا؟ کہا نہیں پتا، میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ ابتدا ہی میں نے پہلی مجلس میں عنوان کلام کسے قرار دیا؟ حسین منی وانا من الحسین۔ یہ عزاداری کا دور ہے، عزاداری کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں عزیزان علی قدر و ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس عرض پر۔ آج پہلی محرم ہے تو میں پیام دینا چاہتا ہوں رہتی دنیا تک کہ ہم ختم ہو جائیں گے، یہ پیام اور عزاداری ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، زمانہ بدل جائے گا، لیکن عزاداری بدلنے والی نہیں ہے۔ یہ حسین کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کسی ایک کا ذکر ہوتا تو میں کہہ دیتا ہاں شاید ختم ہوگا، نہیں، ایک حسین کے ذکر میں اللہ نے 14 کے ذکر کو جمع کر دیا۔ اور یہ کہہ سکتا ہوں یہ 14 جو ہے 14 یہ جن میں سے 13 ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ بڑی توجہ، یہ 13 ان 14 میں سے ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور وہ دل کی دھڑکن یہ حسین ابن علی ہے۔ اور دل بیکار ہو جاتا ہے جب اس میں دھڑکن نہیں ہوتی۔ یہ 14 معصومین یہ دین اور اسلام کو بچانے والے، اور ان کی روح کا نام، ان کی دھڑکن کا نام حسین ابن علی، جس کے لیے رسول نے کہا میں حسین سے ہوں۔ دنیا میری بات کو غور سے سنے، یہ عالمی پیام کو سنے،
کہ ہم کو اپنے کمروں میں خاموش بیٹھنا نہیں ہے، جہاد کرنا ہے نفس کا، جہاد کرنا ہے زبان کا، جہاد کرنا ہے قلم کا۔ کل یہ پوچھا جائے گا کہ تیرے پڑوسی کو کاٹا جا رہا تھا، تیرا پڑوسی بھوکا تھا، وہ پریشان تھا، تو آرام سے سو رہا تھا۔ ارے ہمیں درس ملا فاطمہ کے در سے، ہمیں دین ملا اہل بیت کے در سے۔ یہی اہل بیت ہے جو شریعت کے محافظ ہے۔ ان کے لیے امام نے فرمایا کہ جب اسلام کی کمر جھک جاتی ہے تو انہیں اہل بیت سہارا دے کر سیدھا کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی اسلام کو ضرورت تھی اہل بیت کی، آج بھی اسلام کو ضرورت اہل بیت کی، کیونکہ یہ ہیں اللہ کا پیام پہنچانے والے، یہ ہیں اللہ جو ارادہ کرتا ہے ان کے دلوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہی دین کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام کا کام ہے شریعت کی محافظت کرنا، دین کو بچانا۔ حسین نے دین کو بچایا ہے، اسی لیے رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ رسالت کہہ رہی ہے میں حسین سے ہوں، اور یہ وہ حسین ابن علی ہے جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی ہے، رسول نے اپنے سینے پہ سلایا ہے، اپنے پشت پر لے کر بازار میں رسول پھرا کرتے تھے، اور جب نماز میں آ جاتے تو حسین اگر پشت میں ہو جائے تو رسول اپنے سر کو نہیں اٹھاتے اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے جاتے۔ تو میرا دل گواہی دیتا ہے شاید رسول کہنا چاہتے ہیں کہ کم از کم 70 مرتبہ رسول اعظم نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ شاید رسول بتانا چاہتے ہیں پروردگار تو اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور تو نے اس اعلیٰ حسین کو دنیا میں نور بنا کے بھیجا اس وقت جو میرے پشت پر سوار ہے۔ نعرہ سلوات۔ آج محرم کی پہلی محرم، یہ دنیا والے ہر کوئی مجھے سن رہا ہے، یاد رکھے حقیقی اسلام کو رسول نے پیش کیا، لیکن ابھی 50 برس تمام نہیں ہوئے، اسلام کو ذبح کر دیا گیا، اصولوں کو توڑ دیا گیا، دین کو منہدم کیا جا رہا تھا، اسلام آواز دے رہا تھا ہے کوئی جو مجھے حیات عطا کرے۔ ادھر اطاعت خدا میں حسین اتنے ڈوبے ہوئے تھے، آواز دی حسین نے اسلام پریشان نہ ہونا، میں ہوں جو تجھے ہمیشہ ہمیشہ ایسی حیات دوں گا کہ پھر تجھے موت نہیں آئے گی۔ سن 61 ہجری، سن 61 ہجری میں وہ آخری حسین نے ایسا جہاد کیا تھا، پھر اس کے بعد قیامت تک جہاد نہیں ہوا، کیونکہ حسین نے فیصلہ کن جنگ کر دی۔ اب یہ دین اسلام نہیں بدلنے والا ہے، یہ وہی حسین ہے جن کے دادا کا نام ابو طالب ہے، یہ وہ حسین ہے جن کے بابا کا نام علی ابن ابو طالب ہے، یہ وہ حسین ہے جو فاطمہ کے لخت جگر ہے۔ ارے وہ ابو طالب، وہ زمانہ، وہ دور ایسا کہ لوگ یہ تصور کرنا سوچے آپ آج کے زمانے میں کہ ادھر محمد کو قتل کرنے کا ہر رات ارادہ بناتے، تو ادھر رات شروع ہوتی تو ادھر ابو طالب محمد کو سلاتے، کچھ گھنٹے بعد ہٹا کر کہیں علی کو سلاتے، عقیل کو سلاتے۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے ابو طالب کہ میرا بیٹا علی ہو وہ ختم ہو جائے، لیکن یہ دین کا جو اصل میں محمد ہے وہ بچ جائے، میرا علی ختم ہو جائے۔ پیام دیا کہ میرا علی جو دین کو حقیقت میں روح بنا کر حیات دینے والا ہے، اگر وہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے، میرا محمد باقی رہے۔ یہی پیام حسین نے ادھر دیا، جوان میرا مرتا ہے تو مر جائے لیکن اسلام باقی رہے، اگر سب گھر اجڑ جائے لیکن اسلام باقی رہے۔ ادھر علی نے کیسی حیات جی ہے، علی کہا کہ ایسے میں نے زندگی گزاری جیسے آنکھ میں تیر ہے گلے میں ہڈی ہے۔
مصیبتیں برداشت کی، اللہ کی خاطر جو علی نے جنگیں کی، 1000 سے زیادہ زخم علی کے جسم پر لگے، کہا کہ میرا جسم ختم ہو جائے لیکن وہ اللہ کا دین باقی رہے گا۔ وہ آج پہلی محرم کو ہم پیام دے رہے ہیں، انسانیت کا پیام ہے، احساس پیدا ہو، ہر مسلمان یہ احساس کرے حسین اس شخصیت کا نام ہے جس نے دین کو، شریعت کو حیات بخشی ہے، اصولوں کو منہدم ہونے سے بچایا ہے، پرنسپلز کو باقی رکھا، قرآن کو حسین نے باقی رکھا، کعبے کی حرمت کو حسین نے باقی رکھا، دین کے پرچم کو حسین نے بلند کر دیا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا نا کہ شاہ است حسین، باد شاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یا دین کے شہنشاہ حسین ہے، دین کے بادشاہ حسین ہے۔ حسین اپنا گلا کٹا سکتے ہیں لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ دامن تطہیر میں پلنے والا وہ حسین ابن علی حیات بخشی ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ پیام دیا رسول اعظم نے، میں حسین سے ہوں، یعنی جہاں پر حسین ہے وہاں پر محمد ہے۔ یہ پیام دیا جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر محمدیت ہے۔ حسین روح اسلام، حسین جان اسلام، ادھر محمد کی جان ہے حسین، محمد کی آبرو حسین نے بچائی، اور وہ بنائے لا الہ است حسین ہے کہ جو دین کے پرچم کو لا الہ الا اللہ ختم کر دیا تھا یزید نے۔ کیا کر رہا تھا یزید؟ دین کے اصولوں کو تبدیل کر کر خود کو خلیفہ کہہ رہا تھا۔ ادھر رسول اللہ کی اس مسجد کی حرمت کو باقی نہیں رکھا، کعبے کی حرمت کو باقی نہیں رکھا، اصول اسلام کو منہدم کر رہا تھا اور اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا تھا۔ ادھر حسین نے بتا دیا ہر زمانے میں یزید پیدا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں باطل پرست طاقتیں ہوگی، لیکن حق والے، حسین والے، جدھر بھی باطل پرست طاقتیں آئیں گی، حسینیت ہے جو اپنے سر کو بلند کرے گی اور اس کے سامنے آ کر سپر بن جائے گی، اور حسین کی اور حسینیت کی ہمیشہ ہمیشہ جیت ہوتے رہے گی۔ کبھی الفاظ شعر میں بھی اور اشعار میں بھی دین کو سمٹ دیا شاعر نے کہہ کر، 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، حصول روح ہے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حصول روح ہے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی حسین ہے جنہوں نے دین کی حرمت کو، دین کو باقی رکھا، ایسی حیات دی کہ قیامت تک پھر اسے موت نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھے اس زبان سے کہنا اور ہے، اور جب مصیبتیں اور شہادت پڑتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ حسین ابھی دنیا میں نہیں آئے، ماں کے شکم میں ہے حسین۔ بی بی روتے ہوئے رسول سے لپٹ گئی، در رسول نے پوچھا فاطمہ ابھی میں زندہ ہوں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا میرے بطن میں حسن بھی تھا لیکن حسن نے مجھے اتنا نہیں رلایا بابا،
یہ جو بچہ مجھے رلاتا ہے کیا بات ہے فاطمہ کیوں روتی ہو؟ کہا کہ بابا جب بھی میں پانی اٹھاتی ہوں پینے کے لیے یا وضو کے لیے میرے شکم سے آواز آتی ہے اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں اماں. جب بھی میں لقمہ اٹھاتی ہوں آواز آتی ہے اماں میں آپ کا بھوکا بیٹا ہوں اماں. لپٹ کے رسول نے کہا فاطمہ تیرے بچے پر یہ ظلم ہوگا کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے. بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ کرنا گھبرا فاطمہ اللہ قوم کو پیدا کرے گی جو تیرے بچے پر گریا. میں کو بی بی آج پہلی محرم ہے ہم سب آگئے آپ پر گریا کرنے کے لیے. اے حسین کے چاہنے والوں جب یزید قابض ہوا تخت پر یہ پیام جاری کیا مدینے کے گورنر کے پاس کہ حسین سے بیعت طلب کر لے. ادھر حسین ابن علی نے ٹھوکر لگا دی بیعت کو یہ کہتے ہوئے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ادھر عباس ابن علی ساتھ ہے علی اکبر ہے. ادھر زینب نے 18 جوانان بنی ہاشم کو بھیجا پلٹ کر آنے لگے. ادھر عباس کے رونے کی آواز حسین تک آئی. اے کون رو رہا ہے؟ کہا یہ عباس کے رونے کی آواز ہے. کہا میرا عباس کیوں رو رہا ہے؟ قریب آئے عباس کیوں روتے ہو؟ کہا کہ آغا جب شہزادی زینب سوال کرے گی کہ یہ کچھ ہوتا رہا مروان نے آواز کو بلند کیا اس وقت تم کیا کر رہے تھے عباس؟ میں کیا جواب دوں گا آغا؟ سینے سے لگایا عباس ہم جواب دیں گے. اب آئے ہیں خیمے کے قریب یہ ہوتا ہوا اور حسین پہنچے ہیں اپنے گھر میں آواز دی جائیں زینب کو بلا لائے. شہزادی زینب آئیں. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اب مدینہ چھوڑے جانا ہے. جاؤ شوہر سے اجازت لے کر آؤ. ادھر عباس کو بلایا. عباس فہرست کو تیار کرنا. ادھر زینب گئی ہیں شوہر سے اجازت لینے کے لیے. عباس نے فہرست کو تیار کیا. حسین نے بڑے غور سے فہرست کو دیکھا 2-4 مرتبہ پڑھا کہ عباس اس میں سب کا نام ہے لیکن زینب کا نام نظر نہیں آتا. کہا آغا کیا کروں آغا جب بھی نام لکھنا چاہتا ہوں ہاتھ میرے کانپتے ہیں قلم چھوٹ جاتا ہے. حسین نے قلم کا لیا سب سے اوپر لکھا زینب بنت علی. حسین کے چاہنے والوں ایک ایک سواری کو لایا جا رہا تھا. فروہ سوار ہو گئی محمل کو آگے بڑھایا گیا. لیلہ سوار ہو گئی محمل کو آگے بڑھایا گیا. رباب بھی سوار ہو گئی محمل کو آگے بڑھایا گیا. اب آخر میں فضا نے بلند آواز سے کہا خبردار علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی. ارے سب نے دیکھا ایک بلند قامت بی بی باوقار قدم ڈالتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر آئی. حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو. آگے بڑھ کر عباس نے زانو کو خم کیا. علی اکبر نے پردے کو ہٹایا محمل کے. حسین نے بازو کو تھاما کہ چلو زینب سوار ہو جاؤ. زینب سوار ہو رہی تھی مسکرا کے حسین کو دیکھا. شاید کہہ رہی ہے بھیا اتنی عزت سے سوار کر رہے ہو اب اتارنے والا. یہی بات تھی شاید جب 11 محرم کو قافلہ روانہ ہوا چاہتا زینب کے ہاتھ پسے گردہ کوئی سوار کرنے والا نہیں. فرات کا رقیہ عباس زینب کیسے سوار ہوگی. ادھر قافلہ آگے بڑھا. آج پہلی محرم ہے نا آمادہ ہو چکے ہیں. اللہ ان آوازوں پر رحمتوں کو نازل فرمائے. وہ موقع بھی آیا کہ جب قافلہ کچھ دور آگے بڑھا عباس نے آ کے کہا آغا ادھر آواز آ رہی ہے آپ اجازت دے تو مادر مجھے یاد کر رہی ہے.
کہاں عباس؟ قافلہ روکا گیا، عباس تیزی سے آئے، ام البنین جن کا جسم لرز رہا ہے عصا کا سہارا لے کر قریب آئی، کہا عباس اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے عباس، میں تجھ پر بڑا تکیہ کرتی ہوں، ناز کرتی ہوں، عباس مجھ سے وعدہ کرنا تیری زندگی میں میرے حسین کو کوئی زخم آیا دودھ نہیں بخشوں گی۔ عباس نے ماں کی قدموں پہ سر کو رکھا، اماں جب تک زندگی باقی ہے میرے آقا کے قریب کوئی آ نہیں پائے گا۔ یہی بات تھی شاید جب حسین کو کوئی وار کر رہا تھا، کوئی تیر لگا رہا تھا، حسین کہتے عباس عباس، قافلہ پھر کچھ دور آگے بڑھا، ایک نحیف آواز آئی، قافلے والوں رک جاؤ۔ دیکھا تو وہ صغرا بی بی ہے، چھوٹی بچی چادر کو سنبھالے ہوئے، کہا میرے بابا کو بلانا۔ پھر قناتیں گھیری گئی، حسین تیزی سے آئے، کہا بابا ذرا گھوڑے سے تشریف لائیے بابا، کیا کرے میرے مولا حسین کا دل، کیا کہوں آقا۔ نیچے آئے، کہا صغرا کیا بات ہے صغرا؟ رو کے صغرا نے کہا بابا سب چلے گئے بابا، میرا گھر ویران ہو گیا، میں کیسے زندہ رہوں بابا؟ نہ آپ ہے، نہ چچا عباس ہے، نہ بھیا علی اکبر، کیا چاہتی ہو صغرا؟ کہا کہ بابا وہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا چھوٹا بچہ علی اصغر میرے حوالے کر دیجئے، بنی ہاشم کی عورتوں کو بلاؤں گی، بچے کو دودھ پلاؤں گی، بچے سے میرا دل بہل جائے گا بابا۔ کہا کہ صغرا اگر علی اصغر آ جائے تو رکھ لینا۔ ادھر بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کے کان میں کچھ کہا، ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھا دیا، بہن سے لپٹ گئے، بہت دیر ہونے لگی۔ ایک مرتبہ کہا رباب نے میرے لال چلتے نہیں بیٹا، ماں کے چہرے کو دیکھا پلٹ گئے، بہن سے لپٹ گئے۔ اب پھر ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ چلو میرے لال چلتے نہیں، پھوپھی کے چہرے کو دیکھا پھر لپٹ گئے۔ اب نہیں معلوم کہ حسین نے کیا آگے بڑھ کر بچے کے کان میں کہا، آواز دی اشاروں والی زبان میں، بابا مجھے لے چلو بابا۔ شاید کہا ہوگا میرے لال تیرے بغیر میری شہادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے مجلس کو تمام کیا، بچی نے کہا بابا اتنی اجازت دیجئے میں آپ کا انتظار کرتی رہوں۔ قافلہ چلا گیا، بچی انتظار کرتی رہی، یہ 28 رجب کا دن ختم ہو گیا، بچی انتظار کرتی رہی۔ بچی نے آ کر شعبان کا چاند دیکھا، نماز پڑھ کے دعا کرتی رہی، بابا نہیں بلائے۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزے رکھ رکھ کر بچی دعا کرتی رہی، بابا نہیں آئے۔ شوال کا مہینہ گزرا، بابا نہیں آئے۔ ذیقعد ختم ہو گئی، بابا نہیں آئے۔ ذی الحجہ مہینہ آ گیا، ارے سب بچے عید ملنے لگے، تڑپی صغرا بابا نہیں آئے۔ اب محرم کا چاند دیکھا، دل ہول کھانے لگا۔ 7ویں محرم آئی، پانی بند کر دیا۔ 10ویں محرم آئی، ایک مرتبہ صغرا نے کہا نانی ایسے لگ رہا ہے آج میں دنیا سے جانے والی ہوں، جب میرے بابا کسی کو بھیجے تو کہنا بابا۔ صغرا بہت یاد کر کر چلی گئی۔ اب بچی کبھی صحن خانہ میں کبھی دالان میں سر پیٹ رہی ہے، عصر کا وقت آیا، ادھر نانی نے کہا صغرا مصلی بچھاؤ، نماز پڑھی۔ اب نماز کو تمام کیا، سر اٹھایا، تاخچے میں ایک چھوٹی شیشی تھی، اس میں کربلا کی ریتی، خون کھولنے لگا۔ دادی نانی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا صغرا تم یتیم ہو گئی۔ ادھر کربلا کے میدان میں حسین زمین پر شمروار کر رہا ہے، حسین کہتے اماں اماں۔
عباس یا حسین یا عباس علی یا عباس یا حسین 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 یا عباس روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے غر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین میں ان کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین میں دشمن کو بھی حسین کے پانی پلائیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے یہ کربلا ہے شکر کا سجدہ کرے گی ماں یہ کربلا ہے شکر کا سجدہ کرے گی ماں لاش جورن سے اون و محمد کے آئیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے غازی کی آرزو ہے علم یہ رہے بلند غازی کی آرزو ہے علم یہ رہے بلند عباس کی قسم یہ علم ہم اٹھائیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے عباس کے علم سے نہ ہوگی کبھی جدا عباس کے علم سے نہ ہوگی کبھی جدا پرچم کے ساتھ مشق سکینہ سجائیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے اللہ یہ ضعیف یہ مقتل وہ خیمہ گاہ اللہ یہ ضعیف یہ مقتل و خیمہ گاہ کسی طرح نوجوان کا لاشا اٹھائیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے آغوش میں حسین سے اصغر نے یہ کہا آغوش میں حسین سے اصغر نے یہ کہا ہم ہنس کے بابا جان عدو کو رلائیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے روز الاسکیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے ہنگام عصر ہوگا قیامت کا یہ سما ہنگام عصر ہوگا قیامت کا یہ سما سر کاٹ کے یہ نیز پہ سر کو چڑھائیں گے اے فاطمہ کے لال تیرا
کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. ہوگا ستم تمام نباد حسین بھی, ہوگا ستم تمام نباد حسین بھی, اعمال کر کے لاش یہ خیمے جلائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, روز الس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. اے مقتل حسین یہ وعدہ خدا کا ہے, اے مقتل حسین یہ وعدہ خدا کا ہے. تیری زمین کو عیش مولا بنائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, روز الس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. باقی ہے جو نماز یہ روزہ یہ حج زکات, باقی ہے جو نماز یہ روزہ یہ حج زکات, باقی ہے یہ نماز یہ روزہ یہ حج زکات. احسان یہ حسین کا کیسے بھلائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, روز الس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. جب تک امام عصر رہیں گے حجاب میں, جب تک امام عصر رہیں گے حجاب میں, تا انتقام خون کے آنسو بہائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, روز الس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. دیکھے گی کربلا کی زمین ہوگا جب ظہور, دیکھے گی کربلا کی زمین ہوگا جب ظہور. حیدر ذوالفقار محمد چلائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, روز الس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. لا ریب ہے یہ وعدہ نہ جائے گی فاطمہ, لا ریب ہے یہ وعدہ نہ جائے گی فاطمہ. جنت میں جب تلک نازادار جائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, روز الس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. خوشنودی بطول ہے ذکر غم حسین, خوشنودی بطول ہے ذکر غم حسین. جب تک لہو بدن میں ہے آنسو بہائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, روز الس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. جب اذن دے امام زمانہ فرید خان, جب اذن دے امام زمانہ فرید خان, مظلوم کربلا کی زیارت کو جائیں گے. اے فاطمہ کے لال تیرا غم منائیں گے, روز الس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے. روز الس
بس کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے شیخ علمدار عباس عباس شیخ علمدار عباس عباس یار وفادار عباس عباس یار وفادار عباس عباس دی کے مددگار عباس عباس دی کے مددگار عباس عباس دی کے مددگار عباس عباس شاہ کے غمخوار عباس عباس شیخ علمدار عباس عباس السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، اجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى